ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کچھ آپ شادی کے بعد ایک ایسی فیملی میں گئے جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور ان کو پردے کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ کس طرح سچویشن کو ہینڈل کریں گے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک تو آئیڈیل سچویشن یہ ہے، دو طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے ہی ان کو پتہ ہے کہ آپ پردہ کرتے ہیں، پھر تو ایزی ہو جاتا بعض دفعہ، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کے اندر یہ چینج آتا ہے نا، اور آپ کے فیملی آپ کو ایک ڈفرینٹ حلیے میں دیکھتی ہے۔ اس صورت میں حکمت بہت ضروری۔ نمبر 1 یہ کہ آپ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور استقامت دے، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم پر خوبصورت طریقے سے عمل کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً پہلی چیز یہ کہ آپ ان سچویشنز کو اوائڈ کریں جس میں بہت زیادہ آپ کا نامحرم کے ساتھ انٹریکشن ہو، جیسے اپنے دیور کے ساتھ یا دوسرے میل فیملی ممبرس کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ جیسے اگر سب کھانا مل کے کھا رہے ہیں تو آپ بڑی سی چادر لے لیں اور پورا چہرہ کور اگر کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ فیملی والے انکمفرٹیبل ہوں گے تو 75% اپنا چہرہ کور کر لیں، جیسے مثلاً تھوڑا آگے گھونگھٹ کر لیں اور ذرا یہاں تک لے آئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ کہ پورا چہرہ ایکسپوز کرنا 100%، اور دوسرا کیا ہے کہ 75% آپ نے کور کر لیا، ذرا سا اپنے آپ کو کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ پھر اس چیز کی ریلیکسیشن ہمیں ملتی ہے، مگر ایک چیز کو اوائڈ کریں کہ آئی کانٹیکٹ نامحرم کے ساتھ نہ کریں۔ پھر اسی طرح ان نیسیسری مذاق یا ایسی چیزیں جو کہ خلاف شریعت ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں، ان چیزوں کو بھی اوائڈ کریں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے شوہر کو اعتماد میں لیں، ان سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو میں کر رہی ہوں، اور اس میں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ان سے بات کریں، اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو اپنی ساس کو جیسے اعتماد میں لیں، ان سے بات کریں، تو انشاءاللہ جب فیملی والے انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کے لیے اس حکم پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ ان کا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ کا انٹرسٹ وائف میں ختم ہو رہا ہے اور ان کا جیسے وائف کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ کا انٹرسٹ کسی دوسری عورت میں بڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس سچویشن کو وہ کیسے ہینڈل کریں؟ اب دیکھیں کہ اس میں جیسے سب سے پہلے تو آپ اپنی آواز کو چیک کریں، کیونکہ بعض اوقات جب بچوں کے ساتھ مائیں رہ کے ان کی آوازوں میں بہت ہارشنس آ جاتی، تو ایک تو یہ کہ اپنے لہجے میں اور آواز میں نرمی لے کر آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جیسے کی انگریڈینٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ ہسبینڈ کو اٹریکٹ کریں گے آپ کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا اور مضبوط تعلق۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، اور مجھے گائیڈ کر دیں کہ مجھے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلق ویک ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہمارے لیک آف ایمان بھی ہوتا ہے یا ویکنس آف ایمان بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہم نے ایک بک پڑھی تھی دوائے شافی، تو اس میں ایک عالم کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے گھر والوں میں یا اپنی ایون جو میری سواری ہے اس میں کوئی مسئلہ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے گناہوں کا بہت اثر ہے۔ یعنی جب آپ کی گاڑی بیہیو نہیں کر رہی اور آپ کی فیملی ویسے نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے، تو بعض اوقات یہ ہماری ویکنس ہوتی ہے ایمان کی۔ ایسے موقع پہ کثرت سے استغفار، اللہ سے دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی آپ اٹھائیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً پہلی چیز یہ کہ اسمائل زیادہ کریں۔ آپ کے ہسبینڈ جب بھی ہیں چاہے وہ غصے میں ہوں، ان کو اسمائل سے ویلکم کریں۔ پھر اسی طرح جیسے جو چیزیں ان کو پسند ہیں کھانے میں اور مختلف چیزوں میں، وہ ان کے بارے میں جیسے ان کے لیے کوکنگ اچھی کریں، کیونکہ یہ چیز بھی جیسے بعض دفعہ آپ کے تعلقات کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح ہسبینڈ کے ساتھ بات بھی کریں، جیسے آپ ان کو بتائیں کہ، اور پھر ایک جیسے ٹریگر بہت جو ورک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو بتائیں کہ آپ ان کی کتنی شکر گزار ہیں۔ جیسے مثلا یہ کہنا کہ میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک اچھا مسلمان شوہر دیا،
آپ نے میری نمازوں پہ پابندی نہیں لگائی، آپ نے مجھے قرآن پڑھنے سے نہیں روکا، اور یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جو اس میں بھی اسٹرگل کرتی ہیں کہ شوہر ان کو نمازیں پڑھنے سے بھی خفا ہیں، پھر آپ مجھے قرآن کی کلاس میں جانے سے نہیں روکتے، یعنی ان کی اچھی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی ان سے بات کریں کہ اصل میں محسوس کر رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے نا تھوڑا شاید آپ خفا ہیں، مے بی میری غلط فہمی ہے، لیکن if there is something جو میں نے غلط کیا ہے تو اگر آپ مجھے بتائیں تو I want to fix myself۔ تب آپ دیکھیں کہ بات کرنے سے اور اچھا انداز، اچھا اخلاق اپنانے سے اینڈ ود دا پاور آف دعا اینڈ ڈپینڈنس آن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے آپ کو نکال دیں گے بہت اچھے طریقے سے۔ اور اس میں وہ یاد رکھیں محبت فاتح عالم، محبت، پیار، اخلاق، اور پھر کمیونیکیٹ کرنا اور ان کو بتائیں۔ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ بیوی کا شک ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو، شاید جاب کے کوئی سٹریس ہے یا اس وجہ سے فیل ہو رہا ہے، تو آپ جب بات کریں گے تو انشاءاللہ بہتر اس کا سلوشن نکلے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ اکٹھے گرو بھی کیا، بچوں کو اچھی دین کی ویلیوز بھی دیں، بتایا بھی، مگر یہ کہ جب بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو وہ جیسے ساری باتیں بھول گئے جو آپ ان کو بتائیں آپ نے ان کو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم سب کو مختلف باتوں میں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، جب آپ اپنے بچوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں تو ایک بات میک شور کریں کہ آپ ان کو کسی ایسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں جو ریسٹ آف دیئر لائف اس کے ساتھ وہ جڑے رہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے گھر میں وہ جتنا عرصہ رہے تو کیا سورس تھا ان کی ایجوکیشن کا؟ آپ ایوری ڈے ان کو اچھی اچھی باتیں ان کو ڈرل کر رہی تھی، آپ کے ہسبینڈ کر رہے تھے۔ اب جب آپ سے وہ دور گئے تو ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، تو آپ ان کو اپنے ہوتے ہوئے بھی جیسے قرآن کے ساتھ یا تو اتنا مضبوط تعلق کر دیں کہ مسلسل قرآن کو پڑھنا، یا اچھی مجالس کے ساتھ ایون آن لائن کسی کورس میں ان کو رجسٹر کر دیں ونس اے ویک کہ نہیں بیٹا یہ تو تم نے کرنا ہی ہے۔ اور پھر ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو بھی یہ بتاتے ہیں نا کہ اس بات کا فائدہ ان کی ڈومیسٹک لائف میں کیا ہوگا، ان کے کیریئر میں اس کا کیا فرق پڑے گا، تو وہ چیز ہمیشہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گی تو اس کے کیا کیا فائدے آپ کو آئندہ نظر آئیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ خود بھی ٹائم ٹو ٹائم ان کو ریمائنڈرز دیتے رہیں، جیسے اچھی باتیں بتاتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں، نماز کے بارے میں پوچھنا، رمضان جب آئے تو تب کہیں اچھا اگر لیزی ہو گئے تو اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ریوائیو یور ایمان، اور اب مسجدوں میں جاؤ، تراویح پڑھو، اور پھر آپ دیکھیں ان کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ مسلسل بچوں کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر یہی بات ہے کہ جب تک ماحول ان کا ویسا نہیں ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں تو پھر یہ فتنے تو ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر بچوں کو کسی ایسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے جو کہ مسلسل ان کو ایک، جس کو کہتے ہیں نا علم کا پانی ملتا رہے، علم کا سپرنکل ان پہ تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے، تو انشاءاللہ وہ چیز ان کو استقامت میں ہیلپ کرے گی۔ مگر ایک بات تو فور شور ہے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں وہ کبھی نکلتی نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ مے بی ایک ٹیمپرری فیز سب بچوں پہ آتا ہے جب وہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹریکٹ ہوگی، لیکن آپ نے جو خیر ان کے اندر ڈالی ہے نا، اٹ ول اسٹے ود دیم فار دا ریسٹ آف دیئر لائفز انشاءاللہ۔ بس یہ کہ بعض تھوڑی دھندلا جاتی ہے، لیکن آپ انشاءاللہ فیل کریں گے کہ وہ ریمائنڈرز کے ساتھ وہ خیر واپس بھی آئے گی۔ ان کا کویشچن یہ ہے کہ جیسے مثلاً ہسبینڈ اگر مثلاً فیملی اس طرح سے رہ رہی ہے کہ شوہر، بیوی اور بچے ہیں، اور ہسبینڈ اگر غصہ کرتے ہیں تو بیوی کے لیے اس کو ہینڈل کرنا ایزی ہے، لیکن جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ہسبینڈ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ اور فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں وہاں پر کہ جو مسلسل ان کو فیول اپ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ فیول اپ تب ہوتا ہے جب آپ بھی تھوڑا ری ایکٹ کریں گے، تو ہمیشہ آپ کی خاموشی اور اچھا اخلاق اور معاملہ اس چیز کو کام ڈاؤن کرے گا، اور دوسرا آپ کا اچھا اخلاق اور معاملہ باقی فیملی ممبرس کے ساتھ بھی، جیسے مثلاً آپ کی ساس ہیں یا آپ کی نندیں یا باقی جو فیملی میں لوگ رہ رہے ہیں،
ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور معاملہ رکھیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک انسان بھڑکتا ہے اور آپ خاموش ہیں تو وہ خاموشی اور صبر ہمیشہ رنگ لائے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز فلیئر اپ ہوتی رہتی لیکن آپ دیکھیے کہ اگر پانی کو بھی آپ ابلتا ہوا چھوڑ دیں تو وہ کتنے گھنٹے لاسٹ کرے گا نا. مثلاً 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس کے بعد وہ ڈرائی ہو جاتا ہے بوائلنگ واٹر بھی. تو یہی اصول آپ یاد رکھیں کہ بھڑکے گا لیکن اگر آپ کی کام اینڈ کول ہیں. اور آپ دیکھیں اس میں جیسے مجھے جو چیز بہت ہیلپ کرتی ہے وہ یہ کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو فوراً اللہ کا ذکر دل میں شروع کر دیں. جیسے مثلاً ایک تسبیح جو مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے ایسی سچویشنز میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو آپ کنٹرول رہیں گے کہ آپ اس وقت کیا بولتے ہیں، آپ کی اگر کچھ بولیں گے تو خیر ہی نکلے گی انشاءاللہ. دوسرا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز میں کچھ عادتیں بہت عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو چینج کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ پہلے سے یہ مزاج ہو فیملی کا اور کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ چیز غلط ہے. جب آپ کے شوہر کام اینڈ کول ہوں اس وقت آپ ان سے بات کریں کہ دیکھیں اس دن ایسا ہوا تھا کہ آپ کو غصہ آیا تھا اور پھر آپ فلاں نے آپ سے بات کی تو آپ نے اور زیادہ غصہ کیا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بھی اور بچوں پر بھی اچھا اثر نہیں ڈال رہی. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں کہ اس طرح کی سچویشن نہ آئے کہ آپ اتنے غصے میں آئیں، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہمارے فیملی والے دیکھ رہے ہیں اور وہ اچھا امپریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے. تو انشاءاللہ مسلسل بات بتانے سے بار بار آپ دیکھیے انشاءاللہ فرق پڑے گا.